السلام علیکم۔ 24 نیوز کے لیے وی لاگ کے ساتھ میں ہوں نوید چودھری۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلے دنوں چین کا 8 روزہ دورہ کیا۔ اس دورے کی دعوت چائنا اکنامک نیٹ نے دی تھی۔ لاہور میں موجود چینی قونصل خانہ بہت متحرک ہے اور یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ دو ممالک کے درمیان جب دوستی ہو وہ اسٹیٹ لیول پہ نہ ہو بلکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں قونصل خانہ قائم ہونے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ عوامی سطح پر رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں اور جاننے کا سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم بیجنگ گئے تو ہمیں جا کے اندازہ ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینی بھائیوں میں پاکستانی عوام کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہر جگہ جب یہ بتایا گیا کہ یہ وفد پاکستان سے آیا ہے تو اسے غیر معمولی اہمیت ملی، تفریح بھی تھی اور سیکھنے کا موقع بھی۔ بیجنگ میں ہم دیوار چین پر گئے۔ دیوار چین انسانی محنت اور عظمت کا ایک شاہکار ہے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت خوشگوار موسم تھا، اس میں ہم نے بہت انجوائے کیا۔ پھر ہم نے فارملی جس کام کے لیے گئے تھے یہ جاننے کی کوشش کی کہ چین کر کیا رہا ہے۔ تو ناظرین، میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین دنیا کی عظیم ترین معاشی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ اب بہت تیز رفتار کے ساتھ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی قیادت کرنے جا رہا ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان کی جو رفتار ہے اور ان کا جو معیار ہے وہ بے مثل ہے۔ اپنے دورے کے دوران ہم نے جو جن دفاتر کا دورہ کیا مختلف کا، اس میں ایک تو ہم اکنامک ڈیلی کے دفتر گئے۔ یہ وہاں کا ایک اخبار ہے جو لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتا ہے۔ اس دفتر میں ہم نے دیکھا کہ جدید ٹیکنالوجی تھی۔ ہم سب لوگ میڈیا انڈسٹری سے تھے، لیکن جس طرح کی پریزنٹیشن تھی، جو سٹاف کے بیٹھنے کا طریقہ کار تھا، جو ہم آلات نصب تھے، وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم ایک ایسے گلوب میں آ گئے ہیں کہ یہ گلوب ہے اور پوری دنیا یہیں پر موجود ہے۔ ہر طرح کی خبریں وہاں آ رہی تھیں۔ اس طرح ہمیں وزٹ کرایا گیا اسٹیٹ گرڈ کارپوریشن کا۔ یہ چین کی ایک ایسی کمپنی ہے جو دنیا بھر میں بجلی سپلائی کرتی ہے، بجلی کے کارخانے لگاتی ہے۔ وہاں ہمیں ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں، اور افریقہ جیسے دور دراز ممالک کے اندر بھی وہ کمپنی کام کر رہی ہے۔ ایسے دور دراز کے علاقے جہاں تصور ہی ناپید ہے بجلی کا، اور بجلی کے بغیر زندگی کا تصور ناپید ہے، وہاں چینی انجینئر گئے۔ انہوں نے سولر ٹیکنالوجی کے ساتھ چند ہفتوں کے اندر اندر بجلی کے کارخانے کھڑے کر دیے اور پورے کے پورے قصبے دور دور تک روشنی سے منور ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سروس ہے۔ اس طرح چائنا کی جو اسٹیٹ کنسٹرکشن اینڈ انجینئرنگ کارپوریشن ہے، اس کے دفتر میں ہم گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ دنیا میں کس اعلیٰ معیار کی تعمیرات چینی کمپنیاں کر رہی ہیں۔ مثلا ہمیں بتایا گیا کہ الجزائر کے اندر ایک مسجد بنائی گئی ہے اور وہ فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ 9 ریچر اسکیل کا زلزلہ بھی آ جائے تو اس کو بھی اس کی عمارت جو ہے آبزرو کر لے گی اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جب چین میں یہ دیکھا کہ یہاں جو بلند و بالا عمارتیں ہیں اس کا مقابلہ دنیا کے کسی ملک سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہم امریکہ جاتے ہیں تو مینہٹن کے اندر ہمیں اسکائی لائن نظر آتی ہے، یا دبئی میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں وہاں نظر آتی ہے۔ چین تو ہے ہی بلند عمارتوں کا ملک، آبادی زیادہ ہے۔ انہوں نے 1.5 مرلے کے اندر پھر آگے 80 منزلیں بنا دی، لیکن ہر طرح کی صورتیں میسر ہیں۔ بہت سارے فلیٹ خالی تھے۔ ہم نے میزبانوں سے دریافت کیا کہ یہ خالی کیوں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے خالی ہیں کہ ابھی ان کے رجسٹریشن ہوگی، اور جو لوگ بچے 18 سال سے جن کی زیادہ عمر ہو جائے گی پھر انہوں نے اپنا گھر بسانے ہوں گے، ان کو یہ مکان الاٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ سروس ہو رہی ہے۔ چین میں دولت کی ریل پیل ہے۔ وہاں آپ جدھر بھی جائیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خوشحالی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد زندگی بہت تیزی کے ساتھ بحال ہوئی ہے اور بحال ہوتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے جو امپورٹنٹ اسپاٹ تھے اس پورے دورے کے دوران، یقیناً ان کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ایک شہر ہے شنزن، جس کا نام ہے شنجن بھی اس کو کہتے ہیں، یہ چند سال پہلے تک گوادر کی طرح کا ایک قصبہ تھا، لیکن آج عالم یہ ہے کہ آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا کے جدید ترین شہر میں آ گئے ہیں۔ کیوں نہ لگے؟
شنزن کا جو جی ڈی پی ہے وہ اس وقت چین میں تیسرے نمبر پر ہے اور دنیا کے کئی ممالک سے زیادہ ہے. یہ ٹوٹل انڈسٹریل سٹی ہے, بے حد خوبصورت. چین سارے خوبصورت ہے, یہ تو آپ کو جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ کس قسم کی جو انسانی محنت ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک فطری جو حسن ہے وہ دیا ہوا ہے. بیچ ہے تو اس کو اس طریقے سے بنایا انہوں نے کہ خوبصورت ہو گیا, پہاڑ ہیں تو وہاں اس طریقے سے بنایا خوبصورت ہو گئے, فیکٹریاں لگائی ہیں تو اس کا انداز بڑا مختلف ہے, دیکھنے والا ہے. شنزن میں آپ داخل ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی باغات کا شہر ہے, بہت خوبصورت پلانٹیشن ہے. ہمیں ہواوے کے دفتر لے جایا گیا, ایک خودکار مین دروازہ تھا وہ کھلا, ہم وہاں انٹر ہو گئے. ہواوے کے دفتر کے باہر جو ایک منظر تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے آپ جنت کے کسی باغ میں ہوں, انتہائی خوبصورت پلانٹیشن. اور اسی طریقے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ پورا ایک منظر تھا. ہم اس کے سحر میں کھو گئے. ٹیکنالوجی کے دفتر کے اندر اس طرح کے پارک کا ہونا, ٹیکنالوجی پارک ہم کہہ تو دیتے ہیں, یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات تھی. ہم جب ہواوے کے مین آفس کے اندر داخل ہوئے تو ایک بہت بڑا فانوس جس میں بلا شبہ 50,000 کے قریب کرسٹل جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے وہ ہمارا منتظر تھا. اس کے بعد آگے حیرانیاں تھی, حیرت کدا تھا. ہواوے کمپنی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا تو پتہ چلا کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اب چین کیا کیا کرنے جا رہا ہے. مثلا شعبہ طب ہو, ڈی این اے آپریشن, باقی چیزیں ساری, شعبہ ٹرانسپورٹ ہو, سیکورٹی کا شعبہ ہو, سی این جی اسٹیشن ہو, ہر حوالے سے خودکار نظام ہوگا. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. ہمیں ایک شعبہ دکھایا گیا, اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بندرگاہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب تجارت کا دور ہے نا دنیا بھر میں, بندرگاہ پر جو کام ہوتا ہے اس کے لیے ہزار بندے دن رات چاہیے ہوتے ہیں. اب ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ایک ایئر کنڈیشن کیبن کے اندر 2 سے 3 افراد بیٹھے ہوں گے زیادہ سے زیادہ, پوری کی پوری بندرگاہ کو وہ کنٹرول کر رہے ہوں گے. وہاں کرینے ہیں, وہاں روبوٹ ہیں, جہازوں سے سامان اتارا جا رہا ہے, جہازوں پر سامان لادا جا رہا ہے اور پھر ان کی پیکنگ کی جا رہی ہے اور آگے بھیجا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہ کیا منظر ہے. انسانی جان کی سیکورٹی کا رسک بھی ختم ہو گیا, کام سسٹمائز بھی ہو گیا, اس کی رفتار بھی بڑھ گئی. پھر ہمیں ایک اور جگہ لے جایا گیا کہ اب کان کنی کیسے ہوگی. کانیں دنیا بھر میں ہیں, ظاہر ہے جو ماد نہیں آتا آپ نے نیچے جا کے تلاش کرنا نا ان کو. اس کے لیے بھی یہ سسٹم ہے کہ ایک اے سی کیبن کے اندر 1 یا 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد کان کنی کا عمل شروع ہو گیا, رپورٹ کر رہے ہیں, وہاں سے کیمرے ہیں, لمحہ بلمحہ رپورٹ اوپر آ رہی ہے. کھدائی کا عمل جاری ہے, معدنیات تک آپ پہنچ گئے, پھر ان کو باہر کیسے لانا یہ عمل بھی جاری ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہاں کو حادثہ پیش آ جائے تو رپورٹ ضائع ہوگا, انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اس کا بھی اہتمام ہے, ظاہر ہے جب رپورٹ آگے جاتے ہیں تو وہ سرنگ کی کنسٹرکشن اس انداز سے کرتے ہیں, اتنی سالڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کولیپ نہ کرے. تو یہ دیکھیں آپ کس طریقے کے ساتھ ٹیکنالوجی اب آگے بڑھ رہی ہے. سیکورٹی معیار کیسے ہیں, سمارٹ فیچر ہیں. آپ پورے چین کے اندر پھریں, پولیس والے آپ کو بڑے کم نظر آئیں گے. وہاں سمارٹ سسٹم کے تحت کیمروں کے ذریعے نگرانی ہو رہی ہے. جس وقت کوئی وائلیشن ہوگی تو آپ قابو میں آ جائیں گے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آئیڈیل ہے. آئیڈیل کلاس میں جو بول رہا ہوں یہ میں محاورتاً نہیں بول رہا, یہ ان ٹرو سینس آئیڈیل ہے. ناظرین, وہاں ہم نے ایک اور چیز جو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اب ملک تیزی کے ساتھ, دیکھیں ایک تو دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے بہت کم وقت رہ گیا اس میں. اب وہاں پولوشن ہی نہیں ہے. آبادی کتنی ہے؟ 1.40 کروڑ, اور پولوشن نہیں ہے, صاف شفاف ماحول. اور یہ دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے ہسپتال ہیں جہاں چینی لوگوں کو, جو عوام ہیں, ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز حاصل ہے. ایسی شاندار یونیورسٹی ہیں. ایک یونیورسٹی میں نے دیکھی, وہ ایک جس طرح میٹرو اسٹیشن ہوتا ہے اس پر پیٹرن پر ایک جگہ پر بنائی گئی تھی اور وہ لمبائی کے انداز میں تھی. وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ 800 سے زیادہ کلاسز ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں کتنا زیادہ کام اس حوالے سے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ان کی جو ایک مین کمپنی ہے, میں اس کا نام غلط نہ لے دوں اس لیے میں چشمہ لگا لیتا ہوں, تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, BYD. یہ الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کے حوالے سے دنیا کی نمبر 1 کمپنی ہے کیونکہ ان کی سیل سب سے زیادہ ہے, ملینز میں ہے. ہم اس کمپنی میں داخل ہوئے
تو ہم نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت گاڑیاں پوری دنیا میں گھومتے ہیں ہم نے کہیں نہیں دیکھی، اتنی مضبوط گاڑیاں ہم نے کہیں نہیں دیکھی، اور الیکٹرک گاڑیاں ہمیں تجربہ کر کے بتایا گیا کہ اس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ اتنا محفوظ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ایک بلاسٹ کر کے دکھایا ہمیں کہ ایک جگہ پر اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گاڑی کس طرح سے پھٹتی ہے، خدا نہ خواستہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کاغذ پھاڑا، لیکن وہ بلاسٹ نہیں ہوگا، یہ سارا معاملہ۔ اچھا، انسانی سیکیورٹی کے لیے اس میں کیا فیچر ہیں وہ ہم نے دکھائے۔ وہاں تیزی کے ساتھ گاڑیوں کو آپس میں ٹکرا کر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا تھا، مثلا 120 کی سپیڈ ادھر سے ہے، 120 کی سپیڈ ادھر سے ہے، ان کو ٹکرایا انہوں نے، اس کے بعد گاڑیوں کو جو نقصان ہوا سو ہوا، لیکن اس میں انہوں نے چیک کیا کہ اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے، کیسے ایئر بیگ سامنے آ جائے گا، کیسے آپ بچ جائیں گے۔ تو انسان کی جانوں کو بچانے کے لیے کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کمپنی جو ہے یہ اگر پاکستان میں آ جائے تو آپ تصور کریں، اگر پاکستان میں 1 لاکھ، میں مثال دیتا ہوں، الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں، یہاں ہمیں پالیسی سافٹ کرنی پڑے گی، ظاہر ہے کسٹم کم کرنا پڑے گا اور کچھ، بلکہ وہ پلانٹ لگانے کو تیار ہیں، آپ سیکیورٹی دیں اور سہولت دیں تو پلانٹ لگا لیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ جو تیل کا آپ کا بل ہے، امپورٹ بل آئل کا، وہ کتنا کم ہوگا، ذرا تصور کریں، اربوں ڈالر کا۔ ناظرین، بنیادی بات یہ ہے کہ چین اس وقت بھی، ہم نے سی پیک کے معاملے میں جو کچھ کیا یا جو کچھ ہم سے ہوا، کوتاہیاں ہوئیں، پچھلی حکومت کے دور میں کوئی ڈیلے رہا، ایک خفگی تو آتی ہے، لیکن سی پیک ظاہر ہے پوری دنیا کو جوڑ رہا ہے۔ چین کی تو پالیسی یہی ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ایسے بناؤ کہ وہ خود بھی معاشی طور پر ترقی کریں اور چین کو بھی فائدہ ہو۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، جو کاروبار کر رہا ہے اس کو بھی ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن پاکستان کے لیے اسپیشل پیکیج ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے چین کے وسائل بھی دستیاب ہیں، چین کی فنی مہارت بھی دستیاب ہے، چین کے لوگ بھی ادھر آنے کو تیار ہیں۔ بڑی بڑی کمپنی میں ہم ماہرین سے ملے، سب نے بتایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کر کہ ہم پاکستان میں رہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ہمارے خصوصی جذبات ہیں۔ یہ ایک نادر موقع ہے، ہم نے وزٹ کیا، وہ بھی یہاں آئیں گے، ہم بھی وہاں جائیں گے۔ ریڈیو چین جو ہے اس میں پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اردو کا شعبہ بھی ہے، وہاں بھی ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا، پیار کے زمزمے بہہ رہے ہیں۔ چین ہمیں کہہ رہا ہے اعلانیہ اور خاموشی کی زبان سے کہ بھائی یہ مغربی بلاک، یہ عالمی مالیاتی ادارے، یہ سو کال سپر پاور، ان پر انحصار ختم کرو۔ جس طرح ہم نے خود کفالت حاصل کی ہے، جس طرح ہم نے خود انحصاری حاصل کی ہے، آپ اسی منزل پہ بڑھیں۔ وہ ایک سچے دوست کی طرح سے ہمارے مالی بحران ختم کرنا چاہتا ہے۔ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ ہم پر، کہ ہماری پلاننگ کیا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اظہار میں آپ کے سامنے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستانی ایمبیسی میں بیجنگ میں کلچرل ڈے تھا، وہاں چلے گئے، وہاں مختلف ممالک کے سفیر آئے ہوئے تھے، پاکستانی سفیر بھی موجود تھے۔ ہمارے ہی ایک سابق سفیر جو اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں، سہیل صاحب، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو کھانے کی میز پر ہم اکٹھے بیٹھ گئے۔ وہاں شرکا کا اتفاق رائے تھا کہ پاکستانی ریاست یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ چین کی جانب موڑ لے اور جس طرح سے کام ہو رہا ہے اس کو آگے بڑھائے اور اپنی معاشی حالت سدھارے، فنی امداد بھی لے، مالی امداد بھی لے، اور چین سے اور بہت ساری چیزیں سیکھے۔ تو محض چند سال کے اندر ہم ہر طرح کے مالی بحران سے نکل جائیں گے۔ جب مالی بحران سے نکل جائیں گے تو پھر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تو زراعت کے میدان میں بہت ترقی کر چکے ہیں، وہ ہر شعبے میں ان کی ہیلپ لینی چاہیے۔ پھر دفاعی محاذ پر بھی بہت زیادہ ترقی ہوگی۔ جب عام آدمی خوشحال ہوگا تو پھر ہم بڑھیں گے اس مقصد کی خاطر، اس مقصد کی جانب جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اسلامی فلاحی ریاست یا فلاحی ریاست۔ تو چین سے دوستی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سوچنا صرف اب ہمیں یہ ہے کہ ہم نے یہ فائدہ کب اور کیسے حاصل کرنا ہے، یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔